کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک بکرا جس کی قیمت 45,000 روپے ہے اور 3 بکرے جن میں سے ہر ایک کی قیمت 15,000 روپے ہے، ان 3 بکروں کی مجموعی مالیت 45,000 روپے بنتی ہے، جبکہ 45,000 والا بکرا 15,000 والے بکروں کی بنسبت موٹا، فربا اور خوبصورت ہے۔ اس بارے میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا اپنی طرف سے 45,000 کے صرف ایک بکرے کی قربانی افضل ہے یا 45,000 کے 3 بکروں کی قربانی کرنا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور میں افضلیت کا مدار تعداد پر نہیں بلکہ قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ ہونے پر ہے، یعنی اس کی قیمت اور گوشت دوسروں کی بنسبت مقدار میں زیادہ ہو۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں جس جانور کی قیمت 45,000 ہے اور دوسروں کی بنسبت موٹا اور فربا ہے، اس کی قربانی کرنا 15,000 کے 3 جانوروں کی قربانی کرنے سے افضل ہے۔ کس طرح کے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، اس بارے میں حدیث پاک میں ہے، قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ علامہ عبدالرؤوف المناوی اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اغلاہ کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو، اور اسمنہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور چربی کے اعتبار سے زیادہ ہو، اور موٹاور فربا ہونا تعداد سے افضل ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ الرحمن شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، ایک موٹی اور فربا بکری کی قربانی کرنا ان 2 بکریوں کی قربانی سے افضل ہے جو اس سے موٹے اور فربا ہونے میں کم ہو۔ ایک جانور جو 2 جانوروں کی بنسبت اعلیٰ ہو، اس کی قربانی کے افضل ہونے کے بارے میں محیط البرہانی میں ہے، جس کا ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں، یعنی قربانی کے لیے 2 بکریاں 30 درہم کی خریدنا ایک بکری خریدنے سے افضل ہے، اور کہا کہ 20 درہم کی ایک بکری خریدنا 20 درہم کی 2 بکریاں خریدنے سے افضل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 درہم والی 2 بکریوں سے عمر اور بڑے ہونے کی وجہ سے قربانی کی ادائیگی کمال طریقے سے ہوگی، بنسبت 20 درہم والی ان 2 بکریوں سے جو ان صفات پر نہیں۔ یہاں تک کہ مذکورہ صفات اگر 20 درہم والی ان 2 بکریوں میں پائی جائیں تو یہ افضل ہو جائیں گی، اور اگر مذکورہ صفات 30 درہم والی بکریوں میں بھی نہ پائی جائیں تو 20 درہم والی ایک بکری کی قربانی کرنا افضل ہوگا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔